انگارے کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 29 جون ہے اور آج کی تاریخی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں جدید اردو شاعری کے ایک بہت اہم شاعر کے حوالے سے۔ جی ہاں، میری مراد مجید امجد سے ہے، جن کی تاریخ پیدائش 29 جون 1914 ہے۔ یوں آج ہم ان کا 106واں جنم دن منا رہے ہیں۔ ناظرین، مجید امجد کو ہم جدید اردو شاعری کے رجحان ساز شاعروں میں شمار کرتے ہیں۔ رجحان ساز ان معنوں میں کہ انہوں نے اپنی فکر کے ذریعے سے، انہوں نے اپنے فن کے ذریعے سے، انہوں نے اپنے شعری تجربات کے ذریعے سے کچھ ایسے نئے منطقوں کو دریافت کیا ہے، کچھ ایسی زمینوں اور آسمانوں کو دریافت کیا ہے جو نہ صرف ہماری معاصر اردو شاعری کے حوالے سے بلکہ ہماری آنے والی شاعری کے لیے ایک منشور کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوں مجید امجد اپنے دور کے ایک اہم ترین شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مجید امجد کے ہمعصروں میں بہت چھوٹے شاعر ہوں۔ مجید امجد کے ہمعصروں میں فیض جیسے شاعر موجود تھے، راشد، میرا جی، اختر حسین جعفری، اختر علی مان، منیر نیازی۔ ایک کھیپ ہے شاعروں کی۔ ان تمام شعراء کی موجودگی میں ایک ادبی مراکز سے دور ہوتے ہوئے، گروہ بندیوں سے دور ہوتے ہوئے مجید امجد نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے اپنے شعری تجربات کے ذریعے سے، انہوں نے اپنی فکری اپج کے ذریعے سے اور انہوں نے اپنے جمالیاتی تجربات کے ذریعے سے ایک ایسی دنیا کو دریافت کیا ہے، ایسی کائنات کو دریافت کیا ہے کہ جس کے اندر ہمیں اپنا سماج بھی نظر آتا ہے، جس میں ہمیں اپنی ثقافت بھی نظر آتی ہے، جس میں ہمیں اپنا ایک منظرنامہ بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت گہرے فلسفیانہ سوالات بھی نظر آتے ہیں۔ یوں سوالات کی نوعیت کے اعتبار سے شاید مجید امجد کے سوالات ہمارے باقی شاعروں کے مقابلے میں زیادہ بڑی نوعیت کے ہیں اور زیادہ گہری نوعیت کے ہیں۔ ناظرین، مجید امجد کے بارے میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے ان کی شاعری کے حوالے سے، مگر ایک نشست میں شاید ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تاہم آج ہم کوشش کریں گے کچھ ان کے تعارفی حوالے سے ہم کچھ بات کر سکیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ 29 جون 1914 کو پیدا ہوئے، جھنگ میں پیدا ہوئے۔ مجید امجد کی ابتدائی زندگی کو بہت خوشگوار نہیں تھی۔ ان کی والدہ کی موجودگی میں ان کے والد نے دوسری شادی کی، نتیجتاً ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے میکے آ گئیں اور مجید امجد کی ابتدائی تربیت ان کے میکے میں ہی ہوئی، یعنی ان کے والدہ کے گھر میں ہوئی، اور وہاں ان کے نانا نور محمد نے ان کو بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ میٹرک انہوں نے جھنگ سے کیا اور پھر گورنمنٹ کالج جھنگ سے انہیں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے بعد مجید امجد لاہور چلے جاتے ہیں اور 1932 میں اسلامیہ کالج لاہور سے وہ BA کا امتحان پاس کر کے واپس جھنگ آ جاتے ہیں۔ جھنگ آنے کے بعد نوکری کی تلاش کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ دور بڑا ابتلا کا دور تھا، نوکریوں کی بہت کمی تھی، قحط تھا۔ اس دوران مجید امجد کو چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ووٹر لسٹ کی تیاری کا کام کرتے ہیں، کبھی انشورنس ایجنٹ کا کام کرتے ہیں۔ تاہم 1939 میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے شائع ہونے والے ہفت روزہ اخبار عروج کی ادارت انہیں ملتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مجید امجد ٹک کر جھنگ میں بیٹھ کر ایک ادبی کام کرتے ہیں، اور نہ صرف ادبی کام کرتے ہیں کہ اس وقت مجید امجد کی شہرت جھنگ سے بطور شاعر کے دوسرے علاقوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اگرچہ مجید امجد کی شعری سفر کا آغاز 1929-30 میں ہو چکا تھا اور 1930-32 میں ان کی باقاعدہ نظمیں شائع ہو رہی تھیں، مگر ایک اسٹیبلش شاعر کے طور پہ عروج اخبار نے ان کو بہت مدد دی، بہت مددگار وہ ثابت ہوا مجید امجد کے لیے وہ اخبار۔ تاہم یہ سلسلہ بہت زیادہ دیر تک چل نہیں سکا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عروج اخبار کے سر ورق پر مجید امجد کی ایک نظم شائع ہوئی جس کا نام تھا کیسریت۔ اس نظم کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا، اور جو کہ درست بھی تھا، کہ یہ نظم انگریز سرکار کے خلاف ہے۔ اس پاداش میں مجید امجد کو عروج اخبار کی ادارت سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر بے روزگاری کا یہ سلسلہ بہت زیادہ دیر تک چلا نہیں۔ بہت جلد انہیں محکمہ فوڈ سپلائز کے تحت سب انسپیکٹر کی نوکری ان کو ملی، اور 1944 میں وہ بطور سب انسپیکٹر کے تعینات ہوئے، اور 1944 تک ہی مجید امجد کا جھنگ میں قیام رہا۔
اس نوکری ملنے کے بعد وہ جھنگ سے نکلتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کا آخری جو حصہ ہے، آخری 25 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے وہ انہوں نے ساہیوال میں گزارا۔ اگرچہ وہ اور بھی کچھ اسٹیشنز پہ رہے مگر میجر حصہ ان کی زندگی کا آخری وہ ساہیوال میں گزارا۔ مجید امجد کی جہاں تک شعری کائنات کا تعلق ہے وہ ان دونوں شہروں کے اندر ہی ہمیں نظر آتی ہے، ساہیوال میں اور جھنگ میں۔ یہ دو نیم شہری اور نیم دیہاتی شہر ہیں، اور ان دونوں شہروں کی جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے اور جو تمدن ہے اور جو ان کا ایک تاریخی ورثہ ہے، اس کا اظہار ہمیں مجید امجد کی نظموں میں نظر آتا ہے۔ یعنی 1944 تک کی اگر آپ نظمیں دیکھیں تو ان میں آپ کو جھنگ کی جھلک نظر آئے گی۔ کھیت ہے، کھلیان ہیں، چوبارے ہیں، ممٹیاں ہیں، اس طرح کے مختلف اور مناظر ہیں۔ اور اگر 1944 کے بعد کی شاعری کا آپ منظرنامہ دیکھیں تو اس میں آپ کو ساہیوال کی جھلک نظر آئے گی، جہاں پہ گاتی ہوئی نہریں ہیں، جہاں پہ درخت ہیں، جہاں پہ باغات ہیں اور اس طرح کے دوسرے مناظر جو ہیں۔ تو مجید امجد کی زندگی کی جو 60 خزائیں ہیں وہ 60 خزائیں انہی دو شہروں کے اندر بسر ہوئیں، جھنگ میں اور سرگودا میں۔ اور جھنگ میں پیدائش کے بعد 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں مجید امجد کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے جسد خاکی کو جھنگ لایا گیا اور جھنگ میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ مجید امجد کی ذاتی زندگی جیسے میں نے عرض کیا بہت خوشگوار نہیں تھی۔ والدہ اور والد کی علیحدگی کے بعد امجد صاحب کی زندگی میں کمی کا احساس بہرحال موجود تھا۔ 1939 میں ان کی شادی ہوتی ہے ان کی خالہ زاد سے، حمیدہ بیگم سے، مگر بدقسمتی سے یہ شادی بھی کوئی بہت زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ اگرچہ ان دونوں کے بیچ میں باقاعدہ علیحدگی نہیں ہوئی، مگر مجید امجد جب 1944 میں جھنگ چھوڑ کر جھنگ سے باہر تعینات ہوئے تو اس کے بعد یہ رشتہ خط و خطابت تک ہی محدود رہا۔ اس کے بیچ میں وہ گرم جوشی ہمیں نظر نہیں آتی جو کہ اس رشتے کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ یہ کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں۔ اسی طرح اولاد کی نعمت سے بھی مجید امجد محروم رہے، جو ایک بہت بڑی کمی تھی مجید امجد کی شاعری میں۔ اگر بچے کی علامت کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں دریافت ہو سکتی ہیں۔ امجد کی زندگی میں جو 2-3 بڑے اہم واقعات ہیں، جن میں سے ایک دو کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، ان میں سے ایک واقعہ اور بھی ہے جو کہ 1958 کا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ جب ایک جرمن سیاح خاتون شالات کے نام کی، اوریجنل نام تو ان کا شارلٹ تھا مگر مجید امجد نے ان کا نام شالات لکھا ہے، اور اپنی نظم میونخ میں مجید امجد نے یہ نام استعمال کیا ہے پہلی اور آخری مرتبہ۔ تو شالات کے ساتھ امجد صاحب کی جو ذہنی اور جذباتی قربت ہے وہ ان کی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگرچہ یہ قربت بہت زیادہ نہیں تھی اور اس کو کوئی شاید نام بھی نہ دیا جا سکتا ہو، مگر وہ اثر پذیری ایسی تھی کہ جس اثر پذیری کو امجد صاحب نے اپنی شاعری میں شامل کیا، اس کو محسوس کیا، اس کے شاعری کا حصہ بنایا۔ اور یہ پھر ہمیں 1958 سے لے کے آگے تک کی 5-7 سال کی جو نظمیں اور غزلیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں شالات کا حوالہ کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ نظر آتا ہے۔ کبھی وہ شالات کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کبھی وہ کسی دیس کے سندیس کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ برف کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی وہ ٹھنڈک کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی وہ موت کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس واقعے کے تناظر میں نظر آتی ہیں۔ تو امجد صاحب کی زندگی کو بہت متحرک نہیں، تاہم یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب تک وہ جھنگ میں مقیم رہے، جھنگ کی ادبی محفلوں کا حصہ رہے، جس میں شیر افضل جعفری تھے، جس میں جعفر طاہر تھے، جس میں شیر محمد شیری تھے اور کچھ لوگ شامل تھے۔ اور جب وہ ساہیوال میں تھے تو ساہیوال کی ادبی نشستوں کا وہ حصہ رہے۔ حاجی بشیر احمد بشیر جس میں شامل تھے، جعفر شیرازی جس میں شامل تھے، اور بہت سارے لوگ اس شعری نشستوں کا حصہ ہوا کرتے تھے، مگر کسی گروہ بندی کا حصہ نہیں ہوئے جو اس زمانے میں موجود تھی۔ وہ کسی ایک خاص لیبل انہوں نے اپنے آپ پر نہیں لگایا، وہ کبھی ادبی مرکز میں رہنے کا انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ وہ ادبی مراکز سے نسبتاً دور رہے، اور اس دوری کے نتیجے میں شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کا جو ان کی شاعری میں جو ایک جذبہ احساس اور جو گہرائی ہے وہ شاید اس تنہائی اور کنسنٹریشن کا نتیجہ تھی جو شاید ادبی مراکز میں انہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تاہم یہ بہرحال ان کی شعری کائنات کا ایک حصہ تھا۔ امجد صاحب کی زندگی میں ایک ہی ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا 1958 میں شب رفتہ کے نام سے۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی، ان کی زندگی تک یعنی ان کی حیات تک
کوئی دوسرا شعر مجموعہ شائع نہیں ہو سکا۔ شب رفتہ کی کہانی بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ نیا ادارہ نے اسے شائع کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کڑی شرط کے ساتھ کہ امجد صاحب اپنے کلام کا کڑا انتخاب کریں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امجد صاحب اپنے مجموعے میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر صفحات کی کمی کے سبب امجد صاحب ایسا نہیں کر سکے۔ شب رفتہ 1958 میں شائع ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات جب 1974 میں ہوئی تو وفات کے 1 سال کے بعد میرے خدا میرے دل کے نام سے تاج سعید نے ان کا ایک انتخاب کیا۔ پھر 1976 میں امجد صاحب کے انتقال کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جاوید قریشی صاحب کی نگرانی میں، اور اس کمیٹی کا یہ کام یہ تھا کہ وہ امجد صاحب کے کام کو جو کہ شائع نہیں ہوا، جو ان کا کلام، اس کو اکٹھا کر کے شائع کرے۔ اس کمیٹی کے بہت سے رکن تھے، جس میں ایک رکن عبدالرشید بھی تھے جو خود نثری نظم کے ایک بہت اہم شاعر ہیں۔ تو عبدالرشید نے 1976 میں ان کا دوسرا مجموعہ کلام شب رفتہ کے بعد کے عنوان سے شائع کیا۔ اس کے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے انتخاب شائع ہوئے، جس میں تاج سعید نے تاکہ ابد کے نام سے، غالباً اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اسے شائع کیا۔ انگنت سورج کے نام سے شائع کیا، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے شائع کیا۔ اسی طرح انڈیا سے اے دل تو ہی بتا ساحل احمد نے ایک انتخاب شائع کیا۔ مرگ صدا کے نام سے ڈاکٹر محمد امین نے ان کی غزلوں کا انتخاب شائع کیا۔ کافی سارے انتخاب شائع ہوئے، تاہم 1987 میں لوح دل کے نام سے تاج سعید نے ان کا کلیات مرتب کیا، مگر اس کلیات پر بہت لیدے ہوئی، بہت سارے اس پر اعتراضات کیے گئے۔ اس کے بعد جنوری 1989 میں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے کلیات مجید امجد تاریخی ترتیب سے مرتب کیا، اور میرا خیال ہے کہ اب تک جتنے بھی کلیات امجد صاحب کے چھپے ہیں اس میں سب سے بہترین کلیات جو ہے وہ تاریخی ترتیب کے ساتھ ہے، جس کا پہلا ایڈیشن جنوری 1989 میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ تو مجید امجد کی ایک کہانی تھی۔ اس کے بعد امجد صاحب پر کچھ لوگوں نے کام بھی کیا۔ ابتدائی لوگوں میں جن لوگوں نے امجد صاحب پہ لکھا ان میں مظفر احمد سید تھے۔ سویرا رسالے کی بہت کنٹریبیوشن ہے جس نے امجد صاحب کا گوشہ شائع کیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے لکھا، ڈاکٹر عبداللہ نے ان پہ مضمون لکھا، تو کچھ لوگوں نے توجہ دی، مگر ان کی وفات کے بعد پھر مجید امجد پر تواتر کے ساتھ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالج ہوں، یونیورسٹی ہوں، اسکولز ہوں، ان کے نصابوں میں مجید امجد کی شمولیت کو ایک لازمی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ امجد صاحب کو ایک اہم رجحان ساز شاعر تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ان کے ابھی بہت سارے گوشوں پر کام ہونا باقی ہے، اور بہت سے گوشوں پہ کام ہو بھی چکا ہے۔ مجید امجد کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کسی بھی شاعر کی شاعری کی تفہیم کے لیے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ ہم اس شاعر کے کلام میں موجود فکری تناظرات کا مطالعہ کریں، ہم اس شاعر کے کلام میں موجود فنی تناظرات کا مطالعہ کریں۔ مگر مجید امجد اس معنوں میں بڑا دلچسپ شاعر ہے۔ دلچسپ اس معنوں میں کہ مجید امجد کی شاعری کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی شاعری کو آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ مجید امجد کی پہلی نظم سے آخری نظم تک آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ بتدریج ارتقاء کے ساتھ آگے جانا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ مجید امجد کی فکر کے بہت سے گوشوں کو مس کر جائیں گے۔ اس صورتحال یا اس خوبی کا اظہار بہت سے ناقدین نے کیا ہے۔ خواجہ محمد زکریا نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ اگر آپ مجید امجد کی 10-20 نظمیں پڑھتے ہیں تواتر کے ساتھ، اور پھر آپ 10 نظمیں چھوڑ کے اگلی 10 نظمیں شروع کرتے ہیں، تو آپ بہت سی چیزوں کو مس کر جائیں گے۔ مجید امجد کے ذہنی ارتقاء کو شاید آپ پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس اعتبار سے امجد صاحب بہت آسان شاعر بھی ہیں، بہت مشکل شاعر بھی ہیں۔ آسان شاعر اس معنوں میں کہ اگر ہم ان کا بتدریج فکری ارتقاء کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، اور اگر ہم چیزوں کو مس کر کے پڑھیں گے تو امجد صاحب شاید ہمیں اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ ان کی کلام کا ایک وصف بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو بھی کہہ لیں آپ اس کو۔ امجد کی شاعری کو ہم جب دیکھتے ہیں، کلیات مجید امجد تقریباً 750-800 صفحات پر مشتمل وہ کلیات ہے، اور جس میں 500-550 سے زیادہ کچھ نظمیں اور غزلیں ان کی شامل ہیں، جن کو بڑی محنت سے خواجہ صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ اس کلیات کو اگر ہم دیکھیں
اور اپنی آسانی کے لیے اس کلیات کی تفہیم یا امجد کی شاعری کی تفہیم کرنا چاہیں تو ہم امجد صاحب کی شاعری کو 3-4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3-4 جو بڑے حصے ہیں یہ مختلف ادوار کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امجد صاحب کی شاعری کا جو پہلا دور ہے جو تقریباً 1930-32 سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے تقریباً 1942-43 تک، جب تک مجید امجد جو ہیں وہ جھنگ میں مقیم رہے، یہ ان کا پہلا دور بنتا ہے۔ اس دور کی نظموں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی نظمیں زیادہ تر روایتی انداز میں لکھی گئی نظمیں ہیں، روایتی انداز میں کہی گئی نظمیں ہیں، حیت میں بھی روایتی ہیں اور اپنے اسلوب میں بھی روایتی ہیں۔ وہ بہت حد تک متاثر ہیں اپنے سے پہلے شاعروں سے متاثر ہیں، وہ حالی کے اسلوب سے متاثر ہیں، وہ مولانا ظفر علی خان کے اسلوب سے متاثر ہیں، اور جو تراکیب وہ لے کر آتے ہیں وہ بھی تقریباً وہی تراکیب ہیں جو اس سے پہلے استعمال کی جا چکی ہیں۔ وہ مثنوی کی حیت میں، وہ ترکیب بند کی حیت میں، وہ ترجیح بند کی حیت میں وہ نظمیں لکھ رہے ہیں، اور ان نظموں کے اندر ہمیں جو موضوعات اور جو ہے وہ بھی لگ بھگ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک روایتی انداز کا ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ نظمیں ایسی ہیں کہ جو جھنگ کے منظرنامے کو واضح کرتی ہیں، جو جھنگ کے ساتھ مجید امجد کی جو ایک ثقافتی جڑت ہے اس کو واضح کرتی ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت نظمیں ہیں۔ یہ دور مجید امجد کا اس کو نیم روایتی یا روایتی نیم روایتی دور ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اسی دور میں 2-3 نظمیں ایسی ہیں جو ایک سپارک کرتی ہیں اور ہمیں اچانک احساس دلاتی ہیں کہ یہ اس روایتی شاعر کے اندر کوئی ایسا مختلف شاعر موجود ہے، ایک ایسا شاعر موجود ہے کہ جو چیزوں کو اور طرح سے دیکھ رہا ہے، جو چیزوں کو اور طرح سے مطالعہ کر رہا ہے، جو زندگی کو اور رنگ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنواں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، مجید امجد کی نظم، اور جو نہ صرف اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، بلکہ اپنی حیت کے اعتبار سے بھی بالکل مختلف نظم ہے، اپنے دور سے بالکل ہٹی ہوئی نظم ہے اور اچانک چونکا دینے والی نظم ہے۔ اسی زمانے کی ایک بہت اہم نظم جو ہے وہ پنواڑی ہے، طلوع فرض ہے۔ یہ 2-3 نظمیں ایسی ہیں کہ جو نظمیں ہمیں چونکا دیتی ہیں کہ ایک روایتی شاعر کے اندر جو ایک جدت پسند، ایک نیا شاعر جو موجود ہے، جو چیزوں کو اور زندگی کو اور متعلقات زندگی کو نئے طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ موجود ہے، اور وہ ان نظموں کا سپارک ہمیں بتاتا ہے، ان نظموں کی طاقت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شاعر کسی اور منطقے پر جا کر چیزوں کو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آگے چل کے امجد صاحب نے اس کو ثابت بھی کیا۔ جب ہم دوسرے دور کا مطالعہ کرتے ہیں مجید امجد کی شاعری کے، جو 1943 سے شروع ہو کر تقریباً 1958 تک کا دور ہے، یہ دور ہم نے اس لیے ہم قائم کرتے ہیں کہ یہ شب رفتہ کی اشاعت تک کا دور ہے، کہ شب رفتہ تک کی اشاعت مجید امجد جتنا کلام کہہ چکے ہیں وہ اس تناظر میں ہم اس کو رکھتے ہیں۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجید امجد کے ہاں ایک بہت تیزی کے ساتھ وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ روایتی اسلوب ان کے ہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی جگہ امجد صاحب اپنے سٹائل کے اندر اپنے ایک شعری اپج کے ساتھ، اپنی ایک تخلیقی صلاحیت اور تجربے کے ساتھ وہ ابھرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں وہ کچھ نئی حیتوں کے تجربے کرتے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں، وہ جو آگ ان کے اندر موجود ہے، جو شعری قوت ان کے اندر موجود ہے، وہ شاید روایتی حیتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھیں، لہٰذا امجد صاحب نئی سے نئی حیتیں تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا دور مجید امجد کے اپنے اسلوب کی اسٹیبلشمنٹ کا دور ہے، یہ دوسرا دور مجید امجد کے اپنے ہونے کا دور ہے، اپنے وجود کے احساس کا دور ہے، اور اس میں وہ شعری تجربے بھی فکری تجربے بھی کرتے ہیں، اس میں وہ لسانی تجربے بھی کرتے ہیں، اس کے اندر وہ لفظیاتی تجربات بھی کرتے ہیں اور حیاتی تجربات بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت کامیاب، بہت طاقتور دور ہے۔ اور اس دور کی جو اہم ترین نظمیں ہیں، ان نظموں میں روداد زمانہ ہے، نہ کوئی سلطنت غم ہے، نہ کلیم طرب ہے، زندگی ہے، منٹو ہے، اور بہت سی نظمیں اس زمانے میں اس دور کے اندر آ جاتی، جو کہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں امجد صاحب نے اپنے خاص اسلوب کو تراش لیا تھا، اور بہت جلد تراش لیا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ لفظ کا استعمال کس طرح کرنا ہے، ان کو ترکیب سازی کا ہنر آ چلا تھا۔ تو یہ دوسرا دور بہت
کامیاب اور بہت اسٹیبلش دور ہے۔ ہم تیسرے دور کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ تیسرا دور 1957-58 سے شروع ہوتا ہے اور 1968 تک کا تقریباً یہ دورانیہ بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ ہے جس میں مجید امجد نے جو کچھ کہا، ہم اس کو جو کچھ تخلیقات کی اس دور میں شامل کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ہاں تخلیقی اپج تھی، جو اوریجنلٹی تھی، جو ان کے ہاں ایک تبدیل کر دینے کی جو ایک خواہش تھی، لفظ کے ذریعے سے، تراکیب کے ذریعے سے، لفظیات کے ذریعے سے، تمثالوں کے ذریعے سے چیزوں کو، وہ ہمیں بدرجہ اتم اس دور میں نظر آتی ہے اور بہت طاقت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ دور حیاتی تبدیلیوں کا دور ہے، یہ دور نئے لفظیات کا دور ہے، یہ دور نئی تراکیب کا دور ہے، یہ دور زندگی کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھنے کا دور ہے۔ یہ وہی دور ہے کہ جس میں مجید امجد اپنے ارد گرد کی صورتحال، اپنے سماج سے، ثقافت سے، تاریخ سے نکلتے ہوئے وہ اب ایک بڑے کینوس پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک فلسفیانہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک سائنسی شعور کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ سائنسی شعور کا اظہار ان کے تقریباً ہر دور کی نظموں میں آ جاتا ہے، مگر یہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنسی شعور محض سائنسی شعور نہیں رہا، بلکہ وہ شاعر کا شعری تجربہ بن گیا ہے، اور ایک ایسا شعری تجربہ بنا ہے جس میں شاعر باقیوں کو بھی اپنے تجربے کے اندر شریک کرتا ہے۔ بہت زوردار نظمیں اس زمانے کی یادگار ہیں۔ ان نظموں میں توسیع شہر بہت اہم نظم ہے، ان نظموں میں میرے خدا میرے دل بہت خوبصورت نظم ہے، ان نظموں میں صدا بھی مرگ صدا جیسی نظم شامل ہے، اور ان میں غالباً جلوس جہاں بھی اس نظم میں شامل ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر ہم ان نظموں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امجد صاحب نے تاریخ، تہذیب، فلسفہ، اپنا سماج اور اپنی ذات، ان ساروں کے بیچ میں ایک سمجھیں کہ ایک نقطے پر لانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ایک لائن میں سمجھنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ساروں کا فوکس شاید کہیں نہ کہیں انسان آ کر بنتا ہے، اپنے سماج میں انسان کیسا ہے، اپنی تہذیب اور تاریخ میں انسان کیسا تھا، اس نئے سائنسی شعور کے ساتھ ایک انسان اپنی جڑت کیسے بنا سکتا ہے، ایک فلسفیانہ تعبیر میں انسان کس طرح آ رہا ہے، اور پھر انسان کو درپیش جو سوالات ہیں، جبر اور اختیار کا سوال ہو، موت کا سوال ہو، حیات کا سوال ہو، اس کے ساتھ وقت کا سوال، یہ سارے سوالات اس زمانے میں مجید امجد کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کے کسی حد تک وہ جوابات بھی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ دور ایک بڑا بھرپور دور تھا، اور اس دور میں جو امجد نے نظمیں کہیں، جو غزلیں کہیں، یقیناً وہ ان کی شاعری کا ایک بہترین جو ہے پیریڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری دور کی طرف، جو کہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی شاندار دور ہے، جو کہ 1968-69 سے شروع ہوتا ہے اور ان کی وفات 1974 تک کے 5 سال کے عرصے میں، اور تقریباً انہوں نے 150 کے قریب تخلیقات اس دور کی ہیں جو زیادہ تر نظموں پر ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک ایسا شاعر کہ جو نئے نئے فکری تجربات کر رہا ہے، جو نئے نئے حیاتی تجربات کر رہا ہے، جو نئی تراکیب کو تراشنے کا خواہاں ہے، جو نئی نئی تمثالیں بناتا ہے، جو نئے نئے لفظیات کے تجربات کرتا ہے، اور ایک ایسا شاعر جو چیزوں کو ایک نئے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس دور تک آتے آتے تقریباً ہر چیز کو ترک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دور جو آخری دور ہے، یہ دور مجید امجد کا ایک ایسا دور ہے جس میں وہ ہر طرح سے آزاد ہو کر ایک فکر کی اپنی پوری بلندی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں ہمیں کوئی حیاتی تجربہ نظر نہیں آتا، کیونکہ تقریباً تمام نظمیں جو ہیں وہ آزاد حیات میں لکھی گئی ہیں۔ اس دور میں ہمیں کوئی عروضی تجربہ بھی اس طرح نظر نہیں آتا، اگرچہ ہیں، اور عروضی تجربات کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ آخری دور کے بارے میں بہت سی آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچی پکی نظمیں ہیں جن کو درست کرنا بھی چاہیے تھا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مجید امجد کی وہ نظمیں ہیں کہ جو ہماری آنے والی شاعری کا منشور بنتی ہیں، اور شاید ایسا ہے بھی، جو کہ ایک ہی بحر میں لکھی گئی، بحر متقارب میں لکھی گئی، جو کہ مختلف صحافات کے استعمال کے ساتھ مجید امجد نے جن کو استعمال کیا ہے، جس پر ایک نسی نظموں کا شائبہ ہوتا ہے مگر وہ ہیں نہیں ہیں۔
تو اس اعتبار سے امجد صاحب جو کہ حیتوں کے شوقین ہیں، حیتیں ترک کرتے ہیں، جو لفظیات کے شوقین ہیں، لفظیات کو اس طرح ترک کر رہے ہیں، جو تراکیب کے شوقین ہیں، تراکیب کو وہ ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مختلف حیاتی تجربے کرتے ہیں، ان تجربوں کو وہ ترک کر کے ایک ہی حیت میں اور ایک ہی بحر میں وہ شعر کہتے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. شاید اس لیے کہ صورت معنی اور معنی صورت کی بہت ساری رمزیں امجد پر عیاں ہو چکی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو دریافت کا جو عمل ہے، جب شاعر اپنے شعری تجربے میں ایک دریافت کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے پھر ہر قسم کی پابندیوں سے شاید آزاد ہونا پڑتا ہے، وہاں پہ فکر کو آزاد چھوڑنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امجد صاحب کی ان نظموں میں سے تقریباً 95% سے زیادہ نظمیں ایسی ہیں جس کا کوئی عنوان نہیں ہے. مجید امجد نے اپنی کسی آخری نظم کا عنوان نہیں دیا، کھلی نظمیں رکھی ہیں. تو یہ جو ایک کھلا پن تھا ان کی شاعری میں، یہ ان کی شاعری کا ایک بڑا خاصہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے. مجید امجد کی ان آخری دور کی نظموں کے بارے میں ہمارے ناقدین نے بہت کچھ لکھا ہے. بہت سے تحقیقی مقالے اس حوالے سے ہوئے ہیں، بہت سے مقالات لکھے جا رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، اور ان کو ایک نئی فلسفیانہ اور صوفیانہ تعبیر اس کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک نئے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، مگر بہرحال ایک سوچنے کی بات بہرحال وہی ہیں کہ ایک شاعر جسے حیت سے اور لفظ سے اور جسے ترکیب سے نہایت محبت ہے، وہ اچانک ان سب چیزوں کو ترک کیسے کرتا ہے. وہ کون سا ایسا جوہر ہے، وہ کون سی ایسی فکری پھلانگ ہے، وہ کون سی ایسی فکری جہت ہے کہ جس کی طرف شاعر جانا چاہتا ہے، وہ کون سا راز ہے یا ساتواں در ہے جسے وہ کھولنا چاہتا ہے. تو امجد صاحب کی یہ نظمیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ایک ایک نظم جو ہے وہ ایک ایک مقالے کے برابر کی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس پر ایک بڑا بھرپور مقالہ جو ہے ایک ایک نظم پہ لکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ سماج کو دیکھتے ہیں، جہاں وہ سماجی اقدار کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں وہ انسان کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں وہ انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں وہ متعلقات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں وہ لفظ کو بتاتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہیں جن لفظوں پر دلوں کی بیعتیں ہیں، اگر وہ لفظوں پر عمل نہ کیا جائے تو وہ بیعتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس طرح کی بے شمار ان کی نظمیں ہیں، اور بے پناہ ان کے تخلیقی جوہر ہے جو ان نظموں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ نظمیں ابھی میرا خیال ہے کہ متقاضی ہیں کہ ان پر مزید بات کی جا سکے. تو یہ ایک خاکہ بنتا ہے مجید امجد کی شاعری کا. کچھ ادوار کے حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں مجید امجد کی تفہیم کو نسبتاً آسان بنانا، تو ہم ان ادوار میں مجید امجد کو رکھ کے اس طرح دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو ان کی شاعری میں ہمیں سماجی موضوعات بھی نظر آتے ہیں، ان کے تہذیبی موضوعات بھی نظر آتے ہیں، عمرانی موضوعات بھی نظر آتے ہیں، عشق اور معاملات عشق کا ہمیں موضوعات بھی نظر آتے ہیں. تو ان کے موضوعات کا دائرہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے. یہاں پہ میں آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہر تخلیق کار دراصل اپنے سوالات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی سوالات کی نوعیت کیسی ہے. کیا وہ اپنی معاصر حیثیت کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ وہ آنے والے عہد کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنے آنے والے عہد کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے، وہ ان تناظرات کو بھی دریافت کر سکتا ہے جو شاید ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو شاید ابھی تک لوگوں کی نظر میں بھی نہیں ہیں. تو امجد صاحب نے ان سوالات کا جواب دیا ہے. وہ ان فرد کی بات کرتے ہیں، وہ کائنات کی بات کرتے ہیں، وہ خدا کی بات کرتے ہیں، وہ اس مثلث کے اندر جتنے بھی فلسفیانہ سوال ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں. بہرحال یہ بات طے ہے کہ ان کا فوکس، ان کا مرکز بہرحال انسان ہی ہے. وہ اچھی انداز میں ہو یا برے انداز میں ہو، اس کی اچھی ویلیوز ہوں یا بری ویلیوز ہوں، وہ زندگی کی تعبیر کو اچھے انداز میں دیکھتا ہے یا کسی اور. بہرحال انسان اور انسان کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ امجد کی شاعری کا خاصہ ہیں. اور اگر امجد کی شاعری کا ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو وہ خود امجد نے ہی کیا تھا اپنے ایک انٹرویو میں. جب ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ زندگی
کچھ بھی نہیں ہے سوائے عمل خیر کے تسلسل کے۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں یہی عمل خیر کا تسلسل مجد امجد کی شاعری کا بھی حاصل ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک تعارفی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مجد امجد کی شاعری کے مختلف گوشوں پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔